کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب۔ یقین جانیے آج کے دور میں ٹک ٹاک کمپٹیشن بھی ہو جاتے ہیں، ڈانسنگ کمپٹیشنز بھی ہو جاتے ہیں، مگر تقریری مقابلے کو لوگ فروغ نہیں دے رہے ہیں۔ اسپورٹس کے بھی جو مقابلے ہیں ان کو بھی فروغ مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہاں آپ کا اس طرح کھڑے ہونا اور آئین کو مینشن کرنا باقاعدہ طور پہ اور ہمیں ہمارا حق کا بتانا، یقین جانیے آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان بچوں کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں بہت زیادہ انسپائر ہوا۔ میں نے فیضان بھائی سے بولا کہ آئندہ یہ پروگرام رکھیں، مجھے پتہ نہیں تھا اس طرح کا پروگرام ہے، کیونکہ ایونٹ ہمارے یہاں کافی سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا کمپٹیشن کے ہوتے رہنے چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں جو بھی کچھ کر سکتا ہوں تھوڑا بہت میں آپ کے لیے کچھ دیتا ہوں، کچھ تحائف ہے فیضان بھائی کو دیتا ہوں، بچوں کو دیجیے گا انشاءاللہ۔ مرکز قومی زبان کے زیر اہتمام یہ محفل منعقد کی گئی۔ مرکز قومی زبان کا ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے کہ ملک پاکستان میں اردو کا نفاذ ہو، اردو کو نافذ کر دیا جائے، CSS کے امتحانات انگلش کے علاوہ اردو میں بھی لیے جائیں، اور تمام عدلیہ کی سرکاری ادارے اور تمام تعلیمی اداروں کے اندر انگلش کے ساتھ ساتھ اردو کو ابھی رواج کیا جائے۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، اب یہاں کانوں میں الفاظوں کا رس کون بولے گا؟ میرے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے اور مجھے یہ غم ہے کہ مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ اس شعر کے مطابق ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے نفاذ اردو کا آغاز کریں، ہم اردو بولیں، اردو سمجھیں، اردو لکھیں، کہ اردو کی ترویج کریں، اپنے تعارفی کارڈ کوشش کریں کہ وہ بھی اردو میں بنائیں، اپنے تقریبات کے دعوت نامے وہ بھی کوشش کریں کہ وہ اردو میں بنائے جائیں۔ اسی طرح اپنے شاپ بورڈ، دکان وغیرہ جو بھی آپ کی تشہیری مواد ہے وہ آپ اردو میں کریں، تو اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اردو نافذ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں انشاءاللہ اردو کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ دنیا کی کسی ملک نے غیروں کی زبان میں ترقی نہیں کی، اگر ترقی کی ہے تو اپنی قومی زبان میں کی ہے، تو ہمیں اپنی قومی زبان پر فخر ہونا چاہیے۔ زندہ باد قومی زبان زندہ باد، اردو کو نافذ کرو۔ عادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بس اور اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مقابلے میں ہم لوگ 0.5 یا 1 نمبر سے رہ جاتے تھے اور ہماری 3rd پوزیشن آنے سے رہ جاتی تھی، تو میں نے اس دکھ کو سمجھتے ہوئے آج کے مقابلے میں 4تھا انعام بھی رکھا ہے۔ تو آج کے مقابلے کے جو 4تھے نمبر پر ہیں، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں 70 میں سے انہوں نے 43 نمبر حاصل کیے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محمد شریم، میں اپنی نشست پہ رہیں ابھی، اور آج کی جو 3ری پوزیشن حاصل کرنے والی ہیں یا والے ہیں ان کے بھی 43 ہی نمبر ہیں، اور آج کے مقابلے کی 3ری پوزیشن حاصل کی ہے انہوں نے، 3را انعام حاصل کیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں عصمت قدوس۔ اور آج کے مقابلے کی 2ری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ان کے بھی 43 نمبر ہیں۔ آپ سب کے بھرپور تالیوں میں محمد عفان ہرمن اسکول سے جن کا تعلق تھا۔ عورت جو ہے اس نے چھلانگ لگائی نالے میں اور خودکشی کر لی ہے، مائیں اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں، خودکشی کر رہے ہیں لوگ، اتنے بیزار آ گئے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا ان حکمرانوں نے۔ آج یہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے، یہ بے وقوف، نالائق، نااہل، ظالم، جابر، بدتمیز، نالائق، اور ان کو میں کیا کہوں، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ تو یہ پاکستان میں ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائیاں ہیں۔
ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 12 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا گھر نہیں، اپنا شناختی کارڈ نہیں، اپنا پاسپورٹ نہیں، اپنا ملک نہیں۔ ذرا ہم تصور کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ایسے دن آئیں کہ جب ہمارے پاس پاسپورٹ نہ ہو، ہمارا ملک کی شناخت نہ ہو۔ کتاب ہے اور اس میں آپ کو جو نظمیں ملیں گی وہ بالکل یہ کہنا چاہیے کہ حساسیت پہ ہے نظمیں۔ اور آخری ہماری مقررہ ہے اور اس کے بعد اگر کوئی یہاں رہتا ہے کوئی مقابلے کا شریک تو وہ مجھے آگے بتا دیں۔ آخری نام ہے چاہے وہ تاریخ افغانستان کی ہو، چاہے وہ تاریخ فلسطین کی ہو، چاہے وہ تاریخ بنگلہ دیش کی ہو، چاہے وہ تاریخ بیت اللہ کی ہو، چاہے وہ تاریخ خود دنیا کی ہو، چاہے وہ تاریخ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کر کے اربوں ڈالر کے نقصان کی ہو، چاہے وہ تاریخ اسماعیل ہینے کی شہادت سے لے کر ان کی غائبانہ نماز جنازہ کی ہو، چاہے وہ تاریخ پاکستان کو توڑنے سے لے کر اس کے مجسمات توڑنے تک کی ہو، کہ ہم سب کا پاکستان چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرمغال ہونے کے باوجود سلامت ہے، کہ ہم سب کا پاکستان لسانی و مذہبی فسادات کے طوفانوں سے آزاد ہے، ہم سب کا پاکستان ساحل پر ہے، ڈوبا نہیں، کہ ہم سب کا پاکستان۔ تو میں کیوں نہ خوشی سے جشن مناؤں صدر علی وقار کہ واشنگٹن کے مزاروں کے گرد کشکول تھامے بھکاریوں نے اسے لاکھ دیواریں کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سب کا پاکستان ترکی اور فلسطین کو مدد فراہم کرتا رہا۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ سر ہے یہ دڑ ہے تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے۔ اے وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پر اٹھا لے، میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان۔ واہ واہ۔ میں ہجرت کر کے پاکستان آتی ہوں تو راستے میں میرے بھائیوں کو چلایا گیا، میری قوم کے لوگوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا، میری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کو روندہ گیا۔ میرا جرم کہ میں ایک مسلمان تھی، میرا جرم کہ میں نے ہندوستان سے بغاوت کی تھی، میرا جرم کہ میں نے پاکستان سے نیابت کی تھی، میرا جرم کہ میں نے پاکستان بنانے کی جرات کی تھی۔ ہوش سنبھالا ہے، سال میں 3 دفعہ اپنے بزرگوں کو بہت جذباتی ہوتے دیکھا ہے۔ صرف ہتھیار یا گولہ بارود سے پاکستان کی ناقابل تسخیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ملک کی عوام کی محنت و لگن، حب الوطنی اور قومی یکجہتی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 77 سال کے بعد آج بھی اس وطن کی آزادی کو غلامی میں نہیں بدلا جا سکا، کیونکہ ہم سب کی ایک ہی سوچ ہے کہ نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ پیارا پاکستان ہے۔ جناب صدر، 14 اگست 1947 27 رمضان مبارک کی رات کو وجود میں آنے والا میرا وطن، خدا کا معجزہ میرا وطن، کہ اس وطن کے حصول کے لیے میرے آبا نے کیا کیا دکھ نہ جھیلے، سینوں پر زخم کھائے، پھر بھی آزادی کے نعرے لگائے اور لے کر رہیں گے پاکستان کے نعرے کو سچ کر دکھایا۔ کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کہیں، ہم پرواز سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں۔ میرا پیارا پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور نظریہ بھی ہے، اور سچ پوچھو تو پاکستان ہماری دنیا میں ایک پہچان، پاکستان علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر، قاسم کی آواز ہے، خالد کی للکار ہے، طارق کا بازو اور ٹیپو کی تلوار ہے۔ جناب صدر، میں غیر منصفانہ رویے پر ارباب اختیار سمیت آپ سب سے سوال کرتی ہوں کہ میرے دیش کے مفلول لوگوں نظام نو کی تقاریب سوال کرتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپتے یہ بچے دیش کے نگہبانوں سے سوال کرتے ہیں کہ جس کو اپنی کائنات میں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، قدر کرنی چاہیے اپنے وطن کی اور پیار کرنا چاہیے اس وطن سے، کیونکہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور ہماری پہچان ہے۔ خدا کرے میری عرضیں پاک بن جائیں، خدا کرے میری عرضیں
आसमां